السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس وقت میں عالمی اعتبار سے جس چیز کی انتہائی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے وہ رزق کی اور فراوانی کی ہے۔ عام طور پر جس کسی سے بھی آپ مل کر خیریت دریافت کریں، اس خیریت کا جواب اتنا بیمار جواب ہوتا ہے کہ اس جواب سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں آن جناب کی خیریت نہیں ہے۔ اور خیریت اس کے پیچھے ایک وسیع عنوان ہے، ایک عریض عنوان ہے، ایک ایسا مضمون ہے خیریت کا جس مضمون کے پیچھے یہ بہت وسیع ترجمانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ نے کسی سے پوچھا جناب آپ کیسے ہیں، اگر وہ بندہ من کل الوجوہ ہر اعتبار سے نارمل ہو تب وہ بندہ بڑے ہی ادب کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور اپنائیت کے ساتھ الحمدللہ کہے گا، اور اس الحمدللہ کہنے کے انداز کو دیکھ کر آپ کتنی فیصد خیریت ہے اس کا اندازہ لگا لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، بعض کا الحمدللہ بڑا ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، بعض کا الحمدللہ زبردستی والا ہوتا ہے، بعض کا الحمدللہ یہ عام طور پر رواج میں جیسا الحمدللہ کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں رسمی الحمدللہ۔ بعض کا الحمدللہ بڑا زوردار رہتا ہے۔ تو آپ جس وقت کسی سے خیریت دریافت کریں گے
تو ان کے الحمدللہ کے انداز سے ان کی خیریت کا پرسنٹیج کا عقل مند لوگ اندازہ لگا لے سکتے ہیں، بصیرت والے لوگ اندازہ لگا لے سکتے ہیں۔ اس کی الحمدللہ کو مد نظر رکھ کر بہت ساری باتیں طے کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں سمجھی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں تصور میں لائی جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ علماء یہ لکھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ الحمدللہ کہتا ہے، یہ گھر کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، داماد کے اعتبار سے، بہو کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے، قرض کے اعتبار سے، جب مکمل صحت کے اعتبار سے، تونگری کے اعتبار سے جب محفوظ ہوتا ہے، مأمون ہوتا ہے، تب اس کے الحمدللہ کا پاور ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سب کچھ ہے لیکن بہو سے پریشان ہے، سب کچھ ہے داماد سے پریشان ہے، سب کچھ ہے بیٹے سے پریشان ہے، سب کچھ ہے بیماری سے پریشان ہے، سب کچھ ہے حالات سے پریشان ہے، تو اس کے الحمدللہ میں ذرا سا درد مندانہ الحمدللہ رہے گا۔ بعض کے آپ اور قریب ہوں گے تو وہ درد کے ساتھ اپنے الحمدللہ کے پیچھے کے پس منظر کو سنائے گا، بھئی تمام چیزیں تو اللہ کا فضل ہے لیکن میں اپنے بیٹے سے بہت پریشان ہوں، تمام چیزیں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے لیکن میں اپنے کاروبار سے پریشان ہوں، میں اپنے گھر سے پریشان ہوں، بیوی سے پریشان ہوں، خاندان سے پریشان ہوں، میں اپنے دکان کے پڑوس سے پریشان ہوں، میں اپنے گھر کے مالک سے پریشان ہوں، میں اپنے کاروبار میں نظر سے پریشان ہوں، سحر سے پریشان ہوں۔ وہ پریشانی کی فہرست گنائے گا۔ اب یہ تمام تو اپنی جگہ پر، دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ان تمام چیزوں سے پاک ہو۔ کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی جگہ پر اللہ کے طرف سے ایک تربیت کے لیے ایک نقطہ اللہ تعالیٰ لگائے رکھتا ہے تاکہ یہ فرعون نہ بنے، تاکہ یہ حامان نہ بن جائیں، تاکہ یہ نمرود نہ بن جائیں، کہیں یہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ نہ بن جائیں۔ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں یہ گرفت رکھتا ہے، اس کو لگام دے رکھتا ہے تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ سب کچھ اچھا، سب کچھ بہتر، آخر میں دیکھا گیا تو ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی کوئی حد نہیں۔ سب کچھ اچھا ہے لیکن ایک بچہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دے دیا جو کلیتاً اپاہج ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بے اولاد ہے، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لاوارث ہے، سب کچھ ٹھیک ہے کوئی مددگار نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے کوئی معاون نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے لیکن کوئی سہارا نہیں۔ یہ ہے اس کی بیوی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، یہ چلا گیا تو اس کی بیوی بیوہ ایسی بیوہ بن جائے گی، ہر ایک لالچ، ہر ایک لالچی، ہر ایک حریص کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ اب وہ انسیفٹی محسوس کرتا ہے اپنے بیوی کے سلسلے میں، اپنے جائیداد کے سلسلے میں۔ یہ تمام مسائل سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی خیریت پوچھو، خیریت کے پیچھے کہانی سنائیں گے، ایک داستان سنائیں گے، ایک درد سنائیں گے، ایک دکھ سنائیں گے، ایک عجیب و غریب ان کے خیریت کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی بھی خیریت ایسی ہوتی ہے، ان کے فیلڈ میں ان کی پریشانی۔ ہماری امی کھیلنے نہیں دیتے، باہر جانے نہیں دیتے، گاڑی کی چابی نہیں دیتے، ہمارا ابا یہاں نہیں بیچتے۔ آپ بچوں کے بارے میں خیریت پوچھیے، ان کی پریشانی الگ سنائیں گے۔ نوجوانوں کی خیریت پوچھیے، ان کی پریشانی الگ سنائیں گے۔ جو لوگ ایسے ویسے محبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کی خیریت اور بگڑی ہوئی رہتی ہے۔
عجیب عجیب انداز کی پریشانیاں. یہ تمام پریشانیوں کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل بتایا. دیکھیں، ناجائز پریشانیوں کو اپنی طرف متوجہ کرا لینا. جیسے ایک صاحب بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہنے لگے میں نے اپنی زندگی میں اتنے ناجائز حرکتیں کی ہیں، ایسی ایسی، پھر اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، میں توبہ کر لیا، لیکن وہ گناہ جو میں نے اپنی زندگی میں، جوانی میں، مالداری میں، تونگری میں، صحت مندی میں اور دبدبا کے وقت میں نے جو گناہ کیے ہیں، جو الفاظ کسے ہیں، جو باتیں کیے ہیں، جو حرکتیں کیے ہیں، آج بھی اس کی سزا بھگت رہا ہوں. آج بھی کئی مرتبہ جی یوں چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اور لیکن دل میں بات آتی ہے کہ خودکشی تو جائز نہیں. واپس آ جاتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ذکر میں لگ جاتا ہوں، بڑوں کی ہدایات کے مطابق عمل کرتا ہوں، ذرا سکون ملتا ہے اور میں اپنے آپ میں رہ جاتا ہوں. تو میرے عزیز بھائیو، حالات کے اعتبار سے حل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اور اتنی بات یاد رکھنا، ناجائز دعا اللہ قبول نہیں کرتا. ناجائز تعلقات آپ جوڑ کر یا اللہ اس کے شوہر کو مار دے اور انہیں میری بن جائے، اور یہ کون سی دعا ہے بے تیری؟ یہ تو بےہودہ دعا ہوا، گناہ میں جرأت ہوئی، ناجائز کام کر رہا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے. اس سے بڑا بے شرم، بے حیا، بے غیرت اور جرأت مند اللہ کی نافرمان کون ہو سکتا ہے بتائیے؟ جو اللہ کے حکموں کو توڑ بھی رہا ہے، نعوذ باللہ توڑنے کے لیے اللہ کی مدد بھی مانگ رہا ہے. یا اللہ انہیں مجھے مل جائے، انہیں میرا فون اٹھا لے، کہیں کو اٹھائے گی؟ اس سے بات کرنا ہی تیرا ناجائز ہے. اور جتنے لمحات تو یہ گناہ، یہ جو دعا کر رہا ہے، یہ دعا بھی گناہ ہے. جیسے علماء کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کسی نے شراب پیا، شراب پی رہا ہے، حرام ہے، سود کھا رہا ہے، حرام ہے، لیکن نعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں اللہ کا نام لے کر چوری کر رہا ہے. کیا پڑھ کر؟ بسم اللہ. تالا کھول رہا ہے، چوری کا تالا، لیکن بسم اللہ پڑھ رہا ہے. بسم اللہ پڑھ کر کوئی شراب پیے تو کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. لا یزنی الزانی حین یزنی فہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق فہو مؤمن، لا یشرب الخمر حین یشرب فہو مؤمن. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہ کرنے والا گناہ کے وقت اللہ کا نام لے کر، یہ انتہائی جرأت، اور یہ جرأت کو شریعت معاف نہیں کرتی. اور یہ جرأت پر سزا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، جرأت پر جرأت. اس لیے گناہوں کی دعا تو ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھ لیں. حضرت ایک نسخہ دے دیے، بھائی چلو میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ ناجائز میں اللہ کی مدد لیتا ہوں، شیطان مدد کر سکتا ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اور جو جتنے دن تو یہ حرکتیں کرتا رہے گا، گناہ میں مستقل مبتلا ہے. اس لیے ناجائز کے سلسلے میں تو یہ بات ہے ہی نہیں. دل اور دماغ سے یہ بات نکال دو. میں جو عرض کر رہا ہوں، جائز، جائز معاملات، جائز باتیں آپ کمانا چاہتے ہیں، لیکن کمائی کا دروازہ ہر جگہ پر بند ہو رہا ہے. کیسے کیسے لوگ بیچارے ہمارے بنگلور میں، جو ایک زمانے میں بڑی بڑی کمپنیوں کے اونر، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے ان ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے. یہاں بھی بیٹھے ہوں گے اور وہ بہت سارے آتے بھی ہوں گے. ایک زمانے میں کمپنیوں کے اونر، جن کے کمپنیز میں 700 امپلائیز تھے، میں جانتا ہوں اچھی طرح، لیکن آج وہ بیچارہ کام تلاش کرتے ہوئے پھر رہا ہے. کوئی مجھے ملازم رکھ لے، کوئی مجھے ملازم رکھ لے، یہاں تک کہ اس کے کمپنی کا جو ایک زمانے میں
मैकेनिक था या इसके कंपनी में यूं समझे सुपरवाइजर था या इसके कंपनी में आगे बढ़कर वो मार्केटिंग में आया, वो बच्चा जो इस वक्त तरक्की करते हुए कहीं पहुंच गया, उसके पास खुद जाकर दरखास्त कर दिया तेरे यहां कोई काम हो तो मुझे दे दे। ये तमाम हालात क्यों आते हैं? देखो, 4 बातें याद रखो हमेशा। जिंदगी में कभी 4 काम मत किया करो जिसकी वजह से जिंदगी भर पछताओ। अगर कर दिए हो, जिंदगी का जायजा लो और तौबा करो। सबको कह रहा हूं, बड़ा हो या छोटा हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जैसा भी हो, जहां का भी हो, सबके लिए एक ही बात, सबसे पहली बात करना क्या चाहिए? जिंदगी में अगर हमने किसी पर जुल्म किया है, सोचो जरा बैठकर, क्या मैंने किसी पर जुल्म किया? किसी पर भी। यहां तक कि मेरे अजीज भाइयों, आप अगर किसी जानवर पर जुल्म किए हैं, तवज्जो चाहता हूं, किसी जानवर पर जुल्म किए हैं, किसी कुत्ते पर आपने जुल्म किया, किसी परिंदे पर आपने जुल्म किया, किसी मखलूक पर आपने जुल्म किया, सताया, जलाया, आप जरा सोचो और सोचकर अल्लाह से सबसे पहले माफी मांगो। अगर वो जिंदा हैं जिस पर आपने जुल्म किया, उससे माफी मांगो। अगर वो मर गया, इंतकाल हो गया, उसके हक में ईसाले सवाब करो। अगर वो हो सकता है जिन्नात की मखलूकात में से हो और आपने उस पर जुल्म किया हो, उसे मार दिया हो, तो आप जिन्नात से माफ़ी मांगिए। यूँ कहिए, मुझसे भूल में ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, मैं अल्लाह का वास्ता देकर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ कर दें। मेरी नस्लों की इसकी सज़ा ना दें, मेरी बीवी बच्चों की इसकी सज़ा ना दें, मेरे कारोबार में रुकावट पैदा ना करें। मैं अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे माज़िरत चाहता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार माफ़ी मांगो। इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। ये जुमला हमेशा याद रखो, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लम्हात, मिनट्स, सेकेंड्स, जिसका हमारी जिंदगी में कोई एतबार नहीं, लेकिन बड़े बड़े अकबर इलाहाबादी ने जिस वक्त देखा, बड़े बड़े निज़ाम ऑफ हैदराबाद की नस्ल, जाकर देखो कलकत्ता में उनकी क्या हालत हो रखी है। निज़ाम की तलवारों की किस्में क्या, निज़ाम के कलमों की किस्में क्या, तुम क्या जियोगे, तुम क्या देखोगे। ज़रा हैदराबाद की म्यूज़ियम को एक चक्कर लगा कर आओ। निज़ाम कैसा था, किस तरह था, क्या नहीं था, पूरी चीज़ें वहाँ वाज़ेह हैं। उसके ख़ानदान अभी भी मौजूद है कलकत्ता में, और बाकायदा उनके सिलसिले में एक आर्टिकल आया हुआ था। उन तमाम चीज़ों को देखकर अकबर इलाहाबादी ने कहा, कैसे कैसे, ऊपर इशारा किया, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। कैसे कैसे लोग, कहाँ थे, क्या बुलंदी थी, क्या मकाम था, क्या मर्तबा था, क्या शान थी, क्या हश्म ख़दम थे, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए। अब दूसरी जगह फुटपाती लोग, भिखारी लोग, खाने के लिए तरसने वाले लोग, जर्रे जर्रे के लिए भिगाने वाले लोग, ऐसे लोग जिन लोगों की फहरिस्त में कोई नामो निशान ही नहीं, ना उनका, ना उनके ख़ानदान का, ना उनके पीढ़ी का, वो लोग आज बड़ी बड़ी कुर्सियों को संभाले हुए हैं। ऐसे ऐसे वैसे वैसे बन गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे वैसे वैसे बन गए। ये कहा अकबर इलाहाबादी ने। तो हमने अपनी जिंदगी में अगर कोई जुल्म किया, तौबा,
بہت سارے لوگ نہیں حضرت بولوش نکو، بچپن سے سوچو، بچپن سے سوچو، بچپن کا نکو سوچو۔ ہم جب بھی کہتے ہیں بھئی آپ نے ظلم کیا، آپ یہ سال، گزشتہ سال، اس سے پہلے سال، ارے اس سے پہلے سال نہیں، بچپن سے وہاں سے سوچتے ہوئے آؤ، وہاں سے اگر ذہن میں آ گئی بات بہت اچھا، نہیں آئی کوئی بات نہیں، معافی مانگنے کا مانگ لو۔ پہلا کام تو یہ۔ دوسرا کام کیا ہے؟ زندگی میں پہلا ایک تو ظلم، دوسرا ناحق مال کھانا، ناحق مال کھانا، ظلمن کسی کا مال کھا لیے، ہڑپ کر لے جائے، ہٹو جی، بلکہ قبضہ کر لے کر بیٹھ گئے، چاہے وہ یقین جگہ کیوں نہ ہو، 41 جگہ کیوں نہ ہو، آپ نے ہڑپ کر لے کر بیٹھ گئے۔ وہ چیز آپ کی نہیں تھی، وہ زمین آپ کی نہیں تھی، وہ جائیداد آپ کا نہیں تھا، وہ وراثت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں تھا، آپ نے اس حصے پر قابض ہو گئے، زبردستی قبضہ کر لیا اور قبضہ کر لے کر آپ بیٹھ گئے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے بد دعا، اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب۔ آپ نے جس کا مال کھایا اس نے آپ کو بد دعا دے دی، یا اللہ اس نے میری اولاد کو ظلم و ستم سے، اس نے میرے اولاد کو بے مال کر دیا، میرے اولاد کو سڑک پہ لا لیا، فٹ پاتھ پہ لا لیا، میری اولاد کو لقمے کے لیے ترسا دیا، اے رب اس کے نسلوں کو تو ایسے ہی ترسا دے۔ اس نے اگر بد دعا کر دیا، انتہا آپ کی بہت بری ہوگی، بہت برا۔ اللہ کے یہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اندھیری نگری یہ اللہ کے پاس نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی بات بندہ کہتا ہے اس کے پاس فرشتہ نوٹ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ جائزہ لیتے وقت یہ بھی جائزہ لو، ناجائز کسے تو بھی ڈبائے کیا، سوچو ذرا، ہاں ڈبایا ہوں، لکھ کر رکھ لو، میں اور میری نسل بھی ڈوبے گی، ہم بھی ڈوبیں گے صنم، سب کو لے کے ڈوبیں گے۔ آپ اپنے کیے ہوئے غلطیوں کی سزا نسلوں کو مت دو، اولاد کو مت دو، بچوں کو مت دو، بچوں کو مت دو۔ اس لیے اکابر کہتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لیا کرو اپنی زندگی میں، تمہارا حساب قیامت کے دن لینے سے پہلے، اللہ قیامت کے دن تمہارا حساب لے گا، اس سے پہلے تم اپنا حساب لے لو۔ وہ حساب کیا ہے؟ دوسرا، ہم نے کسی کا مال کھایا۔ تیسری چیز، عجیب بات حضرات علماء فرماتے ہیں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اللہ کا حق مارا، جیسے زکوٰۃ، جیسے عربِ زکوٰۃ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کر دیا، آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو پوچھتا کیا؟ اے ادھر آؤ جی، تمہیں زکوٰۃ دیے کیا؟ اے ادھر آؤ بھائی، تمہیں زکوٰۃ دیے کیا؟ ادھر آؤ بھائی، تمہیں زکوٰۃ دیے؟ ادھر آؤ بھائی۔ اللہ تو پوچھتا نہیں، اور آپ کیا کہہ دیے؟ کیا بھائی زکوٰۃ وہ سب ادا کر ڈالے بھی کب کی ہمیں؟ حالانکہ آپ نے زکوٰۃ مکمل، کیسا لوگ زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں؟ اندازہ کیا با، ایک 50 لنگی بانٹ ڈال با، 100 کھانے دے ڈال۔ زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ، 100 کھانے دے ڈال، ایک 50 لنگی بانٹ ڈال، 100 ساڑیاں بانٹ ڈال، ریشن کے کٹا 50 بانٹ ڈال کو اپنے آپ کو زکوٰۃ دیا ہوا سمجھ جاتے ہیں۔ حساب
40 لاکھ میں 1 لاکھ زکوٰۃ ہیں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ زکوٰۃ ہیں، 5 کروڑ میں حساب لگا لیجئے، اگر 2.5 لاکھ ہے 1 کروڑ میں تو 12.5 لاکھ زکوٰۃ ہیں، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں جمع لیے، 2.5 لاکھ روپے دینے کے بجائے 1 کروڑ میں 50,000 روپے دے ڈال کو 2 لاکھ روپے کہاں ڈال دیے؟ عربی کہاں ڈال دیے؟ زکاتی ہی کا مال اپنے انویسٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے، اپنے مال میں پڑا ہوا ہے، اپنے بینک میں پڑا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ کا مال جو ہر سال نکالنا چاہیے نہیں نکالو گے، وہ مال چنگاری بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا بھائی؟ چنگاری، چنگاری، اور چنگاری بن کر تمہیں جلاتا رہے گا، تمہیں مٹاتا رہے گا، تباہ کرتا رہے گا، نیست کرتا رہے گا، نابود کرتا رہے گا، پریشان کرتا رہے گا، اور تم تڑپ جاؤ گے، سکون کے لیے سکون نہیں ملے گا۔ وجہ تم نے زکوٰۃ کے مال کو ہڑپ کیا، زکوٰۃ کے مال کو ہڑپ کیا، زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، اللہ کا جو حق تھا وہ حق آپ نے ادا نہیں کیا، تو اللہ رب العزت آپ کے مال کو تباہ کر دیں گے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، اسے کیا ہوتا؟ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا تو کتنی باتیں ہوئی بولو؟ کتنی باتیں ہوئی بھائی؟ چوتھی بات، رشتہ داروں کا حق مارنا، تباہی کے وجوہات۔ اللہ کا حق مارنا، رشتہ داروں کا حق مارنا۔ ماں کو دینا تھا، ماں کو نہیں دیا، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آبا و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی نسلوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور آپ نے کیا کیا؟ دیے تو زکوٰۃ ہی دوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دوں گا، یہ سوچ کر اپنے والدین کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ والدین کی ضرورت تھی، آپ نے پورا نہیں کیا۔ والدین کی محتاج تھے، آپ نے ان کو نہ علاج کرایا، نہ کسی بھی طرح کی دیکھ بھالی نہیں کی، نہ ان کے پاکٹ میں نہیں دیا، نہ ان کا خرچہ دیا، نہ دیکھ بھالی کی، آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کا خیال ہی نہیں کیا۔ آپ کو پتا تھا آپ کا ماموں ہے، آپ کو پتا تھا آپ کا بہنوی ہے، آپ کو پتا تھا آپ کی بہن ہے، آپ کو پتا تھا آپ کے نانا نانی ہیں، آپ کو پتا تھا آپ کے خلئی ہیں اور آپ کے خالہ ہیں، ماموں ہیں، اور ادھر تایا ہیں، چچا ہیں، اور ان کے رشتہ دار ہیں، سب پریشان ہیں۔ کبھی آپ نے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ قرآن کا حکم ہے حق للسائل والمحروم، سوال کرتے کوئی پوچھتا ہے تو ان کو دیتے ہیں، کوئی پوچھتے نہیں تو ان کو بھی آپ کو دینے کا حق تھا اور آپ نے نہیں دیا۔ اور اللہ نے آپ کو پورا خاندان سنبھالنے کی طاقت دی، پورا خاندان کو نبھانے کی قوت دیا، پورے خاندان کو آپ دے سکتے تھے۔ آپ تو ماشاءاللہ محل میں رہ گئے اور آپ کے خاندان کے افراد جھوپڑ پٹی میں بھی نہیں تھے، اور وہ محل بد دعا کا مرکز بن جائے گا۔ بد دعا لیتے 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 دیکھو بھائی کیسے کیسے لوگ آپ کو کھا رہی، ہم نہ یہ لقمہ کھانا آ رہا کیا دیکھو، حالانکہ ہمیں فلاں رشتہ دار ایک ٹفن آ رہی کا دیکھو، مالدارہ دسترخوان کو جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں وہ دسترخوان لعنت والا دسترخوان ہے جس دسترخوان پر صرف مالدار ہو، غریب نہ ہو۔ 4 قسم کے لوگ جس دسترخوان پر حاضری دیتے ہیں وہ دسترخوان کا حساب نہیں ہوتا، اس میں یتیم، بیوہ، مسافر، راہ گزر اور علماء، طلبہ اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، مسکین، یتیم، فقیر جس دسترخوان پر حاضری دے دے اس دسترخوان کا اللہ تعالی حساب نہیں لیتا۔
لیکن ہم دیکھ لیں ہمارے دسترخوان پر کون حاضر دے رہے ہیں. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا کمینے کو ایک لقمہ بھی مت کھلایا کر. فرمایا نہ کھائے تیرا کھانا نہ کھائے تیرا لقمہ الا نیک لوگوں کے. کیا مطلب؟ نیک لوگ تیرے دسترخوان پر آئے، پاک لوگ تیرے دسترخوان پر آئے، اچھے لوگ تیرے دسترخوان پر آئے، برے اور گندے لوگوں سے تو اپنے دسترخوان کو بچا. لیکن ہمارے دسترخوان میں پورے 3600 ٹاپ ٹو باٹم. نیک لوگ کام بھی ہی نہیں مولانا، ان کے واسطے الگ دسترخوان. کہاں ہے وہ وہاں ہے. کون سے طبی قبرستان میں بچھا کو رکھتی ہیں وہ دسترخوان، دال روٹی کا دسترخوان. یہاں مرغ مسلم کا دسترخوان پورے کے پورے لئیم. لقمان حکیم نے کہا دعا ہے افطر عندکم الصائمون، جب بھی تم کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے جاؤ ان کو دعا دے کر آیا کرو. کیا دعا کریں؟ افطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پر روزے دار افطار کرے. اللہ کرے کہ ہمارے یہاں بھی روزے دار افطار کرے، تمہارے دسترخوان پر روزے دار افطار کرے. افطر عندکم الصائمون اکل طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں. وصلت علیکم الملائکہ، ایسا پر نور منظر ہو تمہارے گھر کے دسترخوان کا، فرشتوں کی رحمت نازل ہو تم پر. یہ دعا سکھائی بزرگوں نے، یہ دعا دیا کرو. جس دسترخوان پر جایا کرو، کھانا کھایا کرو، ان کے حق میں یہ دعا دیا کرو. اسی طرح جیسا آج تم نے نیک لوگوں کو بلا کر دسترخوان پہ بٹھایا، ہمیشہ تمہارے دسترخوان پر آ کر کھانے والے ایسے نیک لوگ ہوں جن کی دعا سے تمہاری نسل ہاں نسل کے خیر کے فیصلے ہو جائے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسباب ہیں تباہی کے اور برکت کے اسباب. یہ تو تباہی کے اسباب. ان تمام چیزوں سے توبہ کرو، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اسکیننگ کرو. سٹی اسکیننگ لو. سٹی اسکین کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا او ہو وہاں یہ حرکت ہوئی تھی، یہاں یہ حرکت ہوئی تھی، فلاں سفر میں وہ حرکت ہوئی تھی، فلاں حضر میں یہ حرکت ہوئی تھی، فلاں پراپرٹی میں یہ حرکت ہوئی تھی، فلاں کے فیصلے میں یہ حرکت ہوئی تھی. یہ تمام حرکتوں کو یاد کرو. یاد کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ نوازشوں کا دروازہ کھولتے چلے جائیں گے. پھر یہ رکاوٹوں کو ہٹاؤ. پانی کیوں نہیں آ رہا؟ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ پانی کیوں نہیں آ رہا؟ ارے بھائی وہاں تو کائن بند کر لیا ہے، ادھر سوراخ بند ہے. ارے پائپ میں وہاں کچرا اٹک گیا، پہلے وہ کچرے کو ہٹاؤ، پہلے وہ پائپ کو صاف کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ تمہارے یہاں کچرا بھی نکلے گا، پاک پانی بھی آئے گا. پاک پانی آنے کے لیے راستے کو صاف کرنا پڑتا ہے. اللہ کے طرف سے رزق آنے کے لیے وہ رکاوٹیں جو 4 قسم کی باتیں میں نے بتائیں، یہ 4 رکاوٹیں ہیں. ان 4 رکاوٹوں کو سوچ کر کلیئر کرو. اگر آپ بالفور کلیئر نہیں کر سکتے تو فوراً توبہ کر لو. فوراً توبہ. یا اللہ آج میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ پچھلے زمانے کی زکوٰۃ ادا کروں. جب سے تو نے مجھے مال دیا اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر اتنی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ، اتنی زکوٰۃ جمتی چلی گئی. یا اللہ یہ پورے زکوٰۃ نکالنا مجھ پر فرض ہے. یا اللہ پوری زکوٰۃ نکالوں گا. جب تو وسعت دے گا دھیرے دھیرے ذرا ذرا زکوٰۃ دیتا چلا جاؤں گا. اس لیے کہ 40 پر 2000 روپے جس انسان کے پاس ہو، سال اس پر گزر جائے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. 40,000 پر 1000 روپے زکوٰۃ نکالنا، سال گزر گیا تو 40,000 پر اگر سال گزر گیا خرچہ ہو گیا الگ چیز ہے. سال گزر گیا تو آپ کو 1000 روپے زکوٰۃ نکالنا. 612 گرام چاندی جس کسی کے پاس ہو، اس میں سے 40واں ڈیوائیڈڈ بائی 40 ڈالو، جو آنسر نکلے گا اتنی زکوٰۃ آپ کو نکالنا پڑے گا.
اب آپ کے پاس کب سے مال ہے، کب سے آپ زکوٰۃ نہیں دیے، وہ پورا حساب لکھ کر اتنی زکوٰۃ مجھے دینی ہے، میں ضرور اتنی زکوٰۃ دوں گا، نیت کر لیجئے، توبہ کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے لیے استغفار کرنے کو کہا گیا، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے توبہ کرو، انہ کان غفارا، اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے گا۔ علماء کیا فرماتے ہیں، اللہ سے معافی کس چیز کی مانگنا، کس چیز کی مانگنا؟ یا اللہ زکوٰۃ دینا تھا نہیں دیا، معاف کر ڈال، اس سے زکوٰۃ کی معافی نہیں ہو جائے گی۔ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، جو تم نے ڈیلے کیا وہ گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں میں معافی مانگ لیا حضرت، تو معافی مانگ لے تو زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ معافی مانگ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی کنگال ہو گیا اس کا حکم الگ ہے، جس کا دیوالا اڑ گیا اس کا حکم الگ ہے، کوئی فقیر ہو گیا، لاچار ہو گیا، بھکاری ہو گیا، اس کا حکم الگ ہے۔ اللہ نے تجھے دیا ہے، نیت کرنا ہے سب سے پہلے، جب یا اللہ مجھے مال آتا رہے گا میں تیرا حق دیتا رہوں گا۔ معافی کس بات کی؟ ڈیلے جو کیے اس پر معافی، گناہ جو ہو گیا اس پر معافی۔ تو معافی مانگ لینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو جاتی، وہ تو ادا کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں حقوق المال، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ اسے معاف کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن بندے کا حق ہے، بندوں سے وہ حق ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو جو زکوٰۃ ہے وہ بندوں کا حق ہے، تو آپ بندوں سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ تاخیر ہو گئی انشاءاللہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 راستہ کھولتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے پہلا کام استغفار کرو، توجہ، مکمل طور پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ جیسا آپ لوگ اس وقت قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں ویسا قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ بیٹھ کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کو سوچنا، اپنے گناہوں کو سوچنا، کیا کیا گناہ میں نے کیا۔ ابھی سوچو مت، بہت سارے اب سے سوچنا شروع کر ڈالے، ابھی سوچو مت، وہ بعد میں بول رہا ہوں، جب توبہ کرنے کا نمبر آئے گا اس وقت سوچنا، ابھی نہیں، ابھی سنو۔ سوچنا، سوچنے کے بعد آپ کو وہ گناہ یاد آئیں گے، وہ تمام گناہ کو مد نظر رکھ کر دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ بہت برکت کی چیز ہے، توبہ سے صحت ملتی ہے، توبہ سے مصیبت ٹلتی ہے، توبہ سے اولاد ملتی ہے، توبہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، توبہ سے اتحاد اتفاق ہوتا ہے، توبہ سے اللہ تمہارے رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، توبہ سے اللہ آپ کے نسل کو ذلیل ہونے سے بچاتا ہے، توبہ سے اللہ میاں بیوی کے درمیان وفاداری پیدا کرتا ہے، توبہ سے اللہ اولاد کو فرما بردار بھی بناتا ہے، لائق بھی بناتا ہے، توبہ سے گیا ہوا مال دوبارہ واپس بھی ملتا ہے۔ کریں گے بھی انشاءاللہ توبہ؟ توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ، دل سے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تہجد بہترین توبہ کا وقت، تہجد یعنی اذان ہونے سے ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھو، 2 رکعت نماز، وضو کرو، ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، 8 رکعت تہجد پڑھو، 2 رکعت، 2 رکعت پڑھو سلام پھیرو، 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 پھر بیٹھو، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے اور تمہارے، سب سو رہے ہیں،
اور آپ نے کیا حرکت کیا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کسی کو آ کر بولنے کی ضرورت نہیں، یاد دلانے کی ضرورت نہیں. ہر ایک کو پتہ ہے کس کس نے کیا کیا حرکتیں کیا ہے. سب حرکتوں کو سوچو اور اللہ کے سامنے اقرار مجرم بن کر اللہ سے کہو یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو اللہ، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے. ایک ایک گناہ یاد کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو. مانگنے کا طریقہ کیا؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، پھر درود شریف، پھر جو دعا آپ کو یاد ہے وہ دعا پڑھو، پھر اس کے بعد معافی مانگنا شروع کرو، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے. اللہ انشاءاللہ معاف کرے گا، سب کریں گے بھی انشاءاللہ. اور پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دیتا ہے. پہلے ایک ہفتہ تو معافی مانگو. ارے وہ کریں گے انشاءاللہ، سب کو کہہ رہا ہوں. کیا حضرت ان کو بول رہی ہیں؟ کیا سب کو؟ سب، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو اللہ سے معافی مانگنی ہے، سب کو اللہ سے معافی مانگنی. سب معافی مانگیں. میں بہت پاک پوتر بول کو معافی مانگنا چھوڑو مت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود انی استغفر فی الیوم 70 مرہ، میں ہر دن 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. کون معافی مانگتے ہیں؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، ہمیں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے نا بھائی. تو سب استغفار کریں. پھر آئندہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا برکتیں اللہ کن کن چیزوں سے نوازتا ہے، آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی ہوئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.